أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے گرد و پیش ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی ہے سب کچھ سننے والا دیکھنے والا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جس کا تذکرہ احادیث متواترہ میں ملتا ہے۔ معتبر روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اور کئی ایک صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تقریباً 25 صحابہ کا قول روایتیں اس سے ملتی ہیں اس تعلق سے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے اسرا۔ اسرا کا مطلب ہے رات کو لے جانا، اور ایک لفظ آیا ہے لیلن۔ لیلن لیل سے ہے، لیل کہتے ہیں رات کو۔ اس میں نکرہ لا کر جو تنوین 2 زبر جو لائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ لے چلے، اور رات کا ایک چھوٹا سا حصہ، اے لٹل پارٹ آف دا نائٹ، پوری رات نہیں بلکہ بالکل چھوٹا سا حصہ رات کا اس کام میں صرف ہوا۔ سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دیا گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساری رات یہ سفر چلتا رہا، بلکہ رات کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ اسرا اور لیلن دونوں کو ملانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں جو معراج کا جو تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج حاصل ہوئی تھی وہ 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ اس کے 2 مرحلے تھے۔ کہاں سے کہاں تک؟ ایک زمین کا سفر تھا، دوسرا آسمانوں کا سفر تھا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلا سفر جو تھا وہ زمینی سفر تھا، مسجد حرام سے شروع ہوا جو کعبۃ اللہ کے اطراف کی جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ وہاں سے لے کر اس مسجد تک جو دور کی مسجد ہے، مسجد اقصی بیت المقدس، پہلا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جو زمین کا سفر ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو آسمانوں کا سفر ہوا اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور دونوں کو ملا کر بھی واقع معراج کہا جاتا ہے۔ اصل میں 2 حصے الگ الگ ہیں۔ جو پہلا مرحلہ ہے وہ اسرا ہے، دوسرا مرحلہ ہے معراج ہے۔ اسی رات میں دونوں واقعات، دونوں مرحلے مکمل ہوئے۔ دوسرے مرحلے کا تذکرہ یہاں پر نہیں، سورہ نجم 27ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مرحلوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو فتح قطعی سے یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا سفر میں، اور سورہ نجم میں یہ بات ثابت ہوئی اور دیگر متواتر احادیث سے کہ آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ بعبدہ فرمایا، کس کو؟ عبد، بندہ، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ خود اگر کسی کو اپنا بندہ کہہ دیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر شان کیا ہو سکتی ہے؟ یہ شان محبوبیت ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ، یہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور مرتبہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر مرتبہ اور اعزاز کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو عبد کا ذکر کیا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو سفر ہوا اس میں شروع سے لے کر آخر تک خرق عادت کام ہی ہوئے، معجزات جسے کہا جاتا ہے، حیرت انگیز، یعنی عقل کو حیران کر دینے والے، جو انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا وہ کام شروع سے آخر تک پیش آئے۔ تو اس میں یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کا لفظ یہاں پر لایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ یہ ایک معجزات مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو جو ہے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی آنکھیں ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑی کے جسم کو جو ہے ٹھیک کر دیتے تھے اس کی بیماری، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر ان کے ماننے والے، جسے عیسائی کہا جاتا ہے، ان کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور خدائی میں یہ شریک ہے، سمجھنے لگے وہ تمام معجزات کو دیکھ کر۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زبردست معجزہ جو دکھایا معراج میں، معجزے ہی معجزے تھے وہ شروع سے آخر تک، تو اس بات کو واضح کر دینا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، جو کمالات جو تم کو نظر آ رہے ہیں، جو صفات جو تم کو نظر آ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، خدا نہیں ہے، وہ یہ بات سمجھ لو۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ یہ سارے کمالات کو دیکھ کر ان کی وہ آسمانوں کا سفر، راتوں رات، اور پھر واپسی، زمین کا سفر، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ کہیں وہ خدا تو نہیں ہو گئے، وہ تو اللہ کے بندے ہی ہیں، یہ بندہ کہہ کر یہاں پر بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو اپنا بندہ کہہ دیتے ہیں۔ عباد الرحمن سورہ فرقان میں جو ہے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا، الرحمن کے بندے، رحمان کے بندے کہہ کر ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ میرے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے تو فلاں اور فلاں اور فلاں ہوتے ہیں، اس طریقے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو انہیں بندہ بننا اور کامل بندہ بن جانا یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طریقے سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ٹالنا نہیں بلکہ ہر حکم کو مان لینا، کامل بندہ بن جانا، یہ شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو شروعات جو ہوئی ہے سبحان کہہ کر، پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کی، تمام نقوص اور عیوب سے منزہ ہے۔ یہ معجزاتی سفر جو کرایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہرگز بعید نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ جب کوئی انسان کوئی حیرت انگیز چیز کو دیکھ لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، شان ہے اللہ تعالیٰ کی، پاک ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ عظیم الشان باتیں تھیں اس میں، اور ایسے زبردست معجزات تھے جو دکھائے گئے تھے، کیونکہ ایسی ایسی باتیں تھیں کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اس میں جو تفصیلات آئی ہیں کہ مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1000 میل کا بنتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو تذکرہ آیا ہے اس کا فاصلہ 1000 میل کا بنتا ہے۔ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ 40 دن کا سفر طے کرنا پڑتا تھا 1000 میل کو طے کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت ویسی تیز سواریاں موجود نہیں تھی، 40 دن میں وہ فاصلہ طے ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سفر معجزانہ طور پر
ایک رات کے اندر ہی طے کرا دیا، یعنی رات کا بالکل قلیل حصہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی پہنچے، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر بھی ہوا، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجائبات قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ وہ تمام کام ہو جانے کے بعد آپ واپس بھی تشریف لائے، پھر بیت المقدس تشریف لا کر آپ نے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے واپس آپ مکہ تشریف لائے۔ یہ سارے مرحلے اسی رات میں طے کر دیے گئے۔ تو یہ تمام باتیں دیکھنے کے بعد انسان کو دل میں یہ خیال اور شک و شبہ ہو سکتا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ اس وقت تو شک و شبہ ہونا لازمی تھا جس وقت تیز ترین سواریاں موجود نہیں تھی۔ یہ آج کے زمانے میں پھر بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، عجیب معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن اس زمانے میں تو یہ بات بالکل عجیب معلوم ہوتی تھی جب سفر زمینی سفر ہوتا تھا گھوڑوں پر یا پیدل یا اونٹوں پر، تو اس وقت ایک رات میں 1000 میل کا سفر طے کر لیا گیا۔ لیکن آج دیکھیے کہ ایسے تیز رفتار ہوائی جہاز، ایئر کرافٹ، راکٹ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آج ایجاد ہو گئی ہیں، جس میں دنوں کا فاصلہ جو ہے منٹوں میں طے کر لیا جاتا ہے، گھنٹوں میں طے کر لیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ جب یہ ساری چیزیں بنا لیا ہے اور وہ اتنی تیز رفتار سواریاں بنا لیا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ فاصلہ طے کر لیتا ہے، تو رب کائنات کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایسی تیز ترین سواری جو ہے اپنے حبیب کے لیے بھیج دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی تیز ترین سفاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ یہ سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کو جو ہے اس بات کی اطلاع دی کہ میں نے ایسا سفر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معراج عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، کیونکہ پہلے ہی سے لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اس واقعے کو سن کر اور زیادہ آپ کو جھٹلائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا۔ تذکرہ کرنا تھا کہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو، ایک رات میں یہ یہاں سے مسجد اقصیٰ بھی چلے گئے اور پھر آسمانوں کا سفر بھی طے کر کے آ گئے، کیسے ممکن ہے؟ اس میں جو نئے نئے مسلمان ہوتے بعد ایسے لوگ بھی تھے جو مرتد ہو گئے یہ بات سن کر کہ ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کفار تو تھے ہی پہلے سے تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے۔ تو یہ سارے واقعے کو جو ہے حضرت ابن کثیر نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے ایک طویل حدیث کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے اس واقعے کو ایسا لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا بالکل بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ یہ سفر روحانی سفر نہیں تھا بلکہ جسمانی سفر تھا۔ یہ اگر روحانی سفر ہوتا، یہ خواب کی باتیں ہوتی، تو پھر اتنی زیادہ تمہیدیں باندھنے کی اور لوگ اس میں شک و شبہ کرنے کی اور اس پر ریاکٹ کرنے کی ایسی کیا ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ خواب تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی مسلمان دیکھ سکتا ہے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ آسمانوں میں جا رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ لیکن یہ خواب کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ جسمانی معراج تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی تھی۔ بالکل ایسا سفر جیسا ایک انسان سفر کرتا ہے اپنے جسم کے ساتھ، بالکل ویسا ہی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ تو ایک بات تو یہ بتائی انہوں نے کہ جسمانی جو ہے معراج تھی اور بالکل بیداری کی حالت میں تھی، خواب کی حالت میں یا نیند کی حالت میں یہ سفر نہیں طے کیا گیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کام کے لیے۔ وہ بنفس نفیس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم کے پاس لے گئے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا گردن تک کا، اور پھر اس میں کے اندر کے جو چیزیں تھیں اس کو نکالا گیا، آپ کے قلب مبارک اور دیگر چیزوں کو، اور اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر پاک و صاف کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک سونے کا تشت لایا گیا، اس میں ایک سونے کا کٹورا تھا، اس میں ایمان اور حکمت رکھی ہوئی تھی،
اور وہ ایمان و حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی رگیں اور سینے کی ساری چیزوں کو پر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ سینے کو ایسا ہی سی دیا گیا۔ یہ سارے کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود کیے، اور پھر وہاں سے آپ کا پہلا سفر کا مرحلہ شروع ہوا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست برق رفتار سواری بھیجی تھی۔ برق رفتار کہتے ہیں اسی کو جو تیزی کے ساتھ بجلی کی طرح جو ہے نکل جائے، اسی سے اس کا نام براق بھی پڑا۔ یعنی اتنی تیز تھی وہ سواری کہ منٹوں میں جو ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا یہ سفر معجزانہ طور پر طے کرا دیا گیا۔ تو پھر بیت المقدس جب پہنچے، پھر وہاں پر جا کر نے اس سواری کو باندھ دیا گیا۔ حالانکہ وہ سواری آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی خود، لیکن اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا جو دارالاسباب ہے تو اسباب کے دائرے میں رکھ کر سارے کاموں کو کرنا چاہیے، اس کو ایسا ہی کھلا نہیں چھوڑنا۔ کسی بھی کام کے سلسلے میں یہ دیکھنا کہ پہلے حفاظت ضروری ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ تو حفاظتی طور پر اس کو باندھا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر وہاں پر آپ نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں نماز عطا فرمائی۔ پھر آپ کے لیے وہاں پر ایک سیڑھی مہیا کی گئی، وہی سیڑھی تھی معراج اوپر، جس سے آپ کو اٹھایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس میں مختلف درجات تھے، اس کی کیفیت کیا تھی کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن آج ایک اندازہ جس سے ہو سکتا ہے کہ لفٹ، آٹومیٹک لفٹ جو ہوتی ہے ملٹی سٹوری بلڈنگز میں، کئی 100 منزلہ عمارتیں، 100 منزلہ، 150 منزلہ، آپ کہیں باہر کے ملکوں میں گئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اس میں جو لفٹ لگے ہوتے ہیں 2-4 منٹ کے اندر آپ 100 منزل طے کر لیتے ہیں، 150 منزل طے کر لیتے ہیں۔ تو انسان کی بنائی ہوئی لفٹ ہے، یہ سیڑھی ہے، الیکٹرانک سیڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیڑھی بھیجی تھی وہاں سے، وہ سیڑھی میں آپ سوار ہوئے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ مختلف آسمانوں پر فرشتے آپ کا خیر مقدم کرتے رہے، آپ کا استقبال کرتے رہے، اور پھر وہاں پر جو انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے وہاں ان کا مقام بنایا تھا، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، ایک کے بعد دیگرے آسمانوں کا سفر طے ہوتا رہا۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ اس طریقے سے ملاقات کرتے ہوئے 7ویں آسمان کے اوپر جب آپ تشریف لے گئے تو ایک میدان جسے سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے، وہ بیری کا درخت، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 بازو تھے، ان کو بالکل اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں پر ایک اور بار، یعنی پہلے بھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ ہمیشہ آپ اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، بلکہ ایک بار زمین پر وہی لے کر آئے تھے، اور دوسری بار جو ہے وہاں پر جو سدرہ کا جو مقام ہے، جو بیری کا درخت ہے، اس کے پاس عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا فرمایا۔ وہاں پر بھی آپ نے ان کو دیکھا، ان کا دیدار کیا۔ وہ جنت ماوا کے قریب وہ سدرہ ہے، تو وہاں وہ جو مقام ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بتائی، عندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ جو کچھ چھا رہی تھی وہ چھا رہی تھی اس وقت، ان گھیرے ہوئے تھے ایسی چیزیں، دل نشین، دل کو چھو لینے والی اور مدہوش کر دینے والا ماحول وہاں پر تھا کہ سونے کے پروانے اور رنگین پروانے منڈلا رہے تھے اور گر رہے تھے اس کے اوپر، اور اس کی کیفیت بتائی جاتی ہے کہ وہاں پر فرشتوں کا عکس پڑ رہا تھا، رب کریم کی جو ہے تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا، اور وہ پروانے اس کے اطراف منڈلا کر گر رہے تھے، اور تقدیر قلم کی جو ہے آواز سنائی دے رہی تھی وہاں پر۔ وہ ماحول جو تھا وہ سدرہ جسے کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا، وہ بالکل آخری حد ہے فرشتوں کی۔ وہاں سے فرشتے اللہ تعالیٰ سے احکامات وصول کرتے ہیں، اس سے آگے فرشتوں کو زیادہ اور دور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، وہیں پر وہ جنت الماوا کے قریب ہے۔ جنت الماوا جسے کہتے ہیں کہ ماوا اور مسکن حضرت آدم علیہ السلام کی،
حضرت آدم علیہ السلام وہیں پر رہتے تھے زمین پر اتارے جانے سے پہلے، اس لیے اس کو جنت الماوا کہا گیا ہے۔ وہ ماوا اور مسکن تھا حضرت آدم کا، انہا جنت الماوا۔ تو وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نجم میں بیان فرمائی، وہاں سے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا رف رف کے ذریعے سے، ایک اور سواری سبز جو ہے مسند، پالکی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا مسند کہا جا سکتا ہے، جو ہرے رنگ کی تھی، سبز رنگ کی، اس پر بٹھا کر آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جایا گیا، اور سدرہ سے آگے کسی کو بڑھنے کی کوئی اختیار نہیں تھا، حق نہیں تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آگے بھیجا گیا۔ تو وہ کیفیت کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوئی تھی، اور پھر بیت معمور کا تذکرہ، بیت معمور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جیسا کہ انسانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، کعبہ جو مکۃ المکرمہ میں ہے، جو ہم اور آپ جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ کا گھر جسے کہا جاتا ہے، وہ زمین پر ہے۔ ویسے ہی آسمانوں کے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر اور ایک قبلہ ہے جو فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کی دیوار کو ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بیت، وہ گھر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے طواف کے لیے بنایا ہے، فرشتے روزانہ اس میں طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے دن میں جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جب فرشتے جو ہے اس کا طواف کر لیتے ہیں تو پھر قیامت تک ان کو اس کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن انسانوں کے لیے کیا خوش قسمتی ہے کہ جتنی بار چاہے اس کا طواف کر سکتے ہیں، جتنی بار چاہے کعبۃ اللہ کو جا سکتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کیجئے کہ وہ 70,000 روزانہ جو ہے طواف کرتے ہیں، روایتوں سے یہ بات ملتی ہے ہمیں، اور پھر ایک بار جو وہ ان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر دوسری بار ان کو اس کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ تو وہ بیت المعمور بھی جو ہے وہیں پر تھا۔ پھر اس کے آگے کا سفر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا التحیات پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ ساری تمام تر تعریفیں، تمام تر عبادتیں، میری جانی اور مالی عبادتیں، سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلام ہو اے نبی تم پر، اور رحمت ہو اور برکت ہو، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امتیوں کو نہیں چھوڑا، نہیں بھولا اس وقت، اور کہا کہ سلام ہے ہم سب پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اور عباد الصالحین کہہ کر یہ کہہ دیا کہ تمام اللہ کے نیک بندے ان پر بھی سلام ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت، رب کریم کی بارگاہ سے جو ہے جو نذرانہ ملا، جو ہدیہ ملا، وہ بہت بڑا اور زبردست 50 نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عطا کیا گیا۔ 50 نمازوں کو کم کرتے کرتے، تخفیف کرتے کرتے 5 نمازوں تک بات آئی، اور 5 نمازیں مقرر کر دی گئی روزانہ کے لیے، سب کے لیے، ساری امتیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور کہہ دیا گیا کہ ہمارے دربار سے بات بدلی نہیں جاتی، 50 نمازیں تمہارے لیے رکھی گئی تھی، ثواب تو 50 کا ہی ملے گا 5 پڑھنے کے باوجود، لیکن 5 پڑھنا ہوگا، 5 پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ملے گا، اور چھوڑیں گے تو پھر نقصان کا اندازہ خود کر لینا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا نذرانہ اور عطیہ اور تحفہ اس بارگاہ سے ملا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ کیا گیا کہ جو بندے میرے ساتھ کسی اور کو کسی بھی معاملے میں شریک نہیں کریں گے، ان کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ 3 جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عطیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے عطا فرمائے اس بارگاہ سے۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے ابن کثیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق لکھا ہے کہ کیسے کیسے حالات پیش آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، اور سارے انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، اور پھر واپسی کے سفر میں سارے انبیاء آپ کے ساتھ آپ کو رخصت کرنے کے لیے نیچے تک تشریف لائے، اور سب مل کر جو ہے پھر بیت المقدس کی مسجد میں نماز کی ادائیگی ہوئی، اور نماز کی ادائیگی سے پہلے حضرت جبرائیل امین کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا سارے انبیاء کرام کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ امام الانبیاء آپ کو بنا دیا گیا۔ پھر نماز کی تکمیل ہوئی، اس کے بعد پھر سے واپسی مکۃ المکرمہ جو ہے مسجد حرام کو واپس ہوگی۔ یہ ساری تفصیلات اس آیت سے ہمیں ملتی ہے، اور سورہ
نجم کی جو ہے ان آیتوں سے ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔